محبوب سے اعلان کروایا، محبوب کی اعلان کرو، ان کو بتاؤ جو ہمارے دربار پہ معافی مانگنے آئے گا، استغفار کرنے آئے گا، ہماری طرف سے اس کو 3 انعام کا اعلان آپ کر دیجئے۔ محبوب نے اعلان کیا، من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، زیادہ کرے، جو بڑے اہتمام سے استغفار کو کرے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو 3 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ملے گا، اللہ ساری زندگی کی پریشانیاں ختم کر دے گا، سارے زندگی کے غم دور کر دے گا۔ دوسرا انعام یہ ملے گا، ہر تنگی جہاں زندگی میں رکاوٹ آئے گی، مشکل آئے گی، مسئلہ آئے گا، پریشانی آئے گی، اللہ اس کے اس استغفار والے عمل کی برکت سے رکاوٹوں کو ہٹاتے جائیں گے۔ یہاں اس حدیث سے ایک اشارہ ہمیں اور بھی مل گیا کہ ہٹاتے جائیں گے، ہٹاتے جائیں گے۔ کیا مطلب کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ زندگی کی رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں، یہ راستے بند کر دیا کرتے ہیں، یہ مشکلات کھڑے کر دیا کرتے ہیں۔ تبھی تو کہا نا کہ استغفار کرو گے تو رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، راستے ہموار کر دیے جائیں گے۔ تو لہذا زندگی میں جب الجھنے دیکھیں، زندگی میں جب پریشانیاں دیکھیں، زندگی میں جب مسائل دیکھیں، زندگی میں جب غم دیکھیں، زندگی میں راستوں کو بند دیکھیں، تو پھر توبہ کا راستہ اختیار کریں، پھر استغفار کا راستہ اختیار کریں، پھر معافی کا راستہ اختیار کریں، پھر اللہ کے سامنے جھکنے کا راستہ اختیار کریں۔ ارشاد فرمایا کہ دوسرا انعام یہ کہ ساری رکاوٹوں کو دور کر دیں گے۔ تیسرا انعام ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ سے معافی مانگنے کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ گویا کہ رزق بھی استغفار پر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی استغفار پر دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارے غموں کو بھی استغفار کی برکت سے جو ختم فرما دیتے ہیں، اور اللہ نیک اولاد بھی استغفار کی برکت سے دے دیتے ہیں، اور اللہ مال بھی بڑھا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ استغفار والا عمل تو اللہ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور کیوں نہ اچھا لگے، فرشتے تو ویسے ہی غلطی کرتے ہی نہیں، ان کو تو معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، شیطان معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ایک انسان ہے جس کا یہ وصف اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد آ جاتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، نادم اور شرمسار ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں۔ حدیث کے مفہوم ہے فرمایا گنہگار جب گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پکارتا ہے، اور وہ یہ لفظ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ آگے اس نے کہنا تھا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ابھی وہ یہ لفظ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہے یا رب یا رب، معافی کی ابھی بات نہیں کرتا۔ اللہ خوشی سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کو، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اس کو دیکھو یہ اس کو پتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اور یہ بخشش کے لیے مجھے پکار رہا ہے۔ فرمایا ابھی وہ بخشش کی طلب نہیں کرتا کہ اللہ اس کی طلب سے پہلے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو آئیے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کبھی بھی گناہوں پہ اڑنا نہیں چاہیے، گناہوں پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، بس ہی ہم تو ہیں ہی گناہگار، گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ کہہ کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ شیطان نے ڈال کے گویا کہ ہمارے لیے نیکی کے درمیان جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دی۔ بس ہم تو گناہگار ہیں، لہذا اب ہم گناہوں میں ہی پڑے رہیں۔ نہ کبھی آپ نے کسی ذی شعور انسان کو، عقل مند انسان کو کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گلی میں جا رہا ہے اور اس کا پاؤں پھسلا ہے اور وہ گندی نالی میں گر گیا ہے، تو اب وہ جو گرنے کے بعد دیکھیں جسم سارا لت پت ہو گیا، گندگی اور نجاست جو ہے وہ کپڑوں پہ لگ گئی، اب وہ مزے سے وہاں پڑا رہے، بس جی ہم تو ہیں ہی گندے۔ کبھی کسی کو دیکھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھدار آدمی جیسے ہی دیکھتا ہے کہ گر گیا ہوں، پھسل گیا ہوں اور گندگی میں جو ہے وہ جا پڑا ہوں اور جسم لت پت ہو گیا ہے، وہ فوراً سے اٹھتا ہے اور جلدی سے جا کے سارے کاموں کو مؤخر کر دیتا ہے اور اپنی گندگی کو دھونے والا عمل اس کو مقدم کر دیتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف چلتا ہے۔ مومن کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، منہ سے جھوٹ نکل جائے، بد نگاہی ہو جائے، کہیں گالم گلوچ ہو جائے، کبھی زیادتی ہو جائے، کسی کے ساتھ
ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو اونچ نیچ ہو جائے، کسی کو طعن و تشویق ہو جائے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جائے، کسی کا حق مارا جائے، تو میاں یہ گناہ تو ہو گیا ہے، اب گرے ہی نہ رہو، اب پڑے ہی نہ رہو، جلدی سے جا کے توبہ کر لو، جلدی سے جا کے بندے سے معافی مانگ لو، جلدی سے جا کے اپنے اللہ سے معافی مانگ لو۔ سب سے پہلا کام معافی مانگنا کرو، باقی کام بعد میں کرتے رہنا۔ اس لیے علماء نے باقاعدہ مسئلہ لکھا، فرمایا گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ کرنا گناہ ہے، معافی مانگنے میں تاخیر کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا ہے، اب وہ معافی نہیں مانگ رہا، توبہ نہیں کر رہا، یا مثال کے طور پر اس نے سستی کی وجہ سے، اس نے کاہلی کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑ دی تھی، اس کی نماز رہ گئی تھی، اب وہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے میں کیا کرتا، گناہگار ہوں، گناہ تو مجھ سے ہو گیا نا بھائی، توبہ کرو اور سب سے پہلے جا کے قضا نماز پڑھو۔ آپ کا کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، آپ کو محسوس ہوا ہے کہ میں نے ناجائز کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی زیادہ سخت بات میں نے کہہ دی ہے، تو میاں باقی سارے کام بعد میں، پہلے جا کے معافی مانگ لو۔ ہمارے حضرت کے شیخ تھے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، مجھے امید ہے ان میں سے کسی نے ضرور حضرت کی زیارت کی ہوگی، حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ چکوال کے رہنے والے تھے، بڑے عظیم اللہ والے تھے۔ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے جو ہے وہ اکثر بیانات مختلف مقامات پر اکٹھے ہوتے تھے، تو ان کو اللہ رب العزت نے خصوصی جو ہے وہ رحمتوں سے برکتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اب وہ بڑھاپے کی عمر میں بھی جو ہے وہ مسجد میں نماز خود جا کے پڑھایا کرتے تھے۔ اپنا واقعہ خود بیان کیا، فرمانے لگے ایک دفعہ جو ہے وہ میری بیوی سے غلطی ہو گئی، تو بوڑھے بندے کو غصہ ذرا جلدی آ جاتا ہے، تو میں نے اس کو غصے میں ڈانٹ دیا۔ اب وہ اللہ کی بندی نیک طبیعت تھی، کچھ نہ کہا، خاموش ہو گئی۔ اب وہ تو خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں احساس ہوا تجھے حیا نہیں آتی، اپنے آپ کو ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ فرماتے میرے ضمیر نے مجھے کہا تجھے حیا نہیں آتی، جا رہا ہے اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے اور ایک اللہ کی بندی کا دل دکھی کیا ہے، تجھے اللہ سے معافی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تو اللہ کی بندی سے معافی نہیں مانگے گا۔ ایک جگہ عجیب جملہ لکھا ہوا تھا، فرمایا دل ہم مخلوق کا دکھاتے ہیں، معافیاں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ جس کو ہم نے تکلیف دی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں ملے گی۔ جو معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے وہ تو اللہ سے معافی مانگیں گے، لیکن جو معاملہ مخلوق کے ساتھ ہے تو پہلے ہم مخلوق سے معافی مانگیں گے، بعد میں پھر مخلوق کے پروردگار سے معافی مانگیں گے۔ رشتہ دار لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ناراضگی جھگڑا ہے، حدیث میں ہے لیلۃ القدر کی رات میں، قبولیت والی مجلسوں میں، قبولیت والے لمحات میں، مبارک راتوں میں ان لوگوں کی معافی کو لٹکا دیا جاتا ہے، مؤخر کر دیا جاتا ہے، نہیں معاف کیا جاتا، اعلان کیا جاتا ہے فرشتوں ان کی معافی کو روک دو جب تک کہ یہ آپس کا معاملہ ٹھیک نہیں کر لیتے۔ وہ بندے آپس میں معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، ان کی معافی کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور اگر معاملہ ٹھیک نہیں کرتے تو ان کی معافی لٹکی رہتی ہے، یعنی لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں مانگی ہوئی معافی بھی نہیں ملا کرتی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے مجھے ضمیر نے ملامت کیا کہ دیکھ اب رب کے دربار میں جا رہا ہے نماز پڑھنے، معافی مانگنے اللہ سے، تو تو نے ایک اللہ کی بندی کا دل دکھایا ہے، تجھے بھلا معافی تب کیسے ملے گی جب تک کہ تو اس سے معافی نہ مانگ لے۔ فرمایا میں بوڑھا آدمی تھا اور میں سہارے سے چل رہا تھا، راستے میں مجھے جب یہ احساس ہوا میں نے آدھا سفر جو طے کر لیا تھا وہاں سے میں نے واپسی کا رستہ اختیار کیا، میں گھر واپس آ گیا۔ گھر والے بڑے حیران ہوئے کہ نماز پڑھانے گئے تھے، راستے سے واپس کیسے آ گئے؟ پوچھنے لگے کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ دوبارہ جو ہے وہ وضو کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی اور معاملہ؟ کہا نہیں، میں تم سے معافی مانگنے آیا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے تمہارا دل جو دکھا دیا، میں نے ایسا جملہ جو کہہ دیا، تو اب مجھے معافی اللہ کے دربار سے کیسے ملے گی جب تک کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ فرمایا وہ اللہ کی ایک بندی تھی، مسکرائی اور اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا ہے۔
تو میرے دوستو معافی مانگنا یہ انسان کا خوبصورت جو ہے وہ عمل ہے، یہ خوبصورت وصف ہے۔ جو بندہ لوگوں سے معافی مانگنے کی عادت اپنا لے، جو بندہ اللہ سے معافی مانگنے کی عادت اپنا لے، یقین کیجئے وہ بخشا بخشایا جنتی ہے۔ اور جس کو معافی مانگنے میں عار ہے، جس کو معافی مانگنے میں عار ہے، میں مرد ہو کر، میں اب جو ہے وہ خامد ہو کر میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں تو میں اتنا بے غیرت تو نہیں ہوں نا۔ میاں یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کی بات ہے۔ اگر تو غیرت مند تھا تو تو نے اپنے رب کو ناراض کرنے والا کام ہی نہیں کرنا تھا، اور اگر اس کو ناراض کرنے والا عمل تجھ سے ہو گیا ہے، اب تیری غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی انا کو اور اپنی اکڑ کو اب خاک میں ملا دو، اور اپنے رب کو منانے کے لیے ایک معمولی سے بندے کے سامنے بھی جھکنے میں تو دیر نہ کر، معافی مانگ۔ تو معافی مانگے گا پروردگار تجھے اپنے دربار میں معافی مانگنے سے پہلے ہی تجھے معاف کر دیں گے۔